وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد. وقال الله تبارك وتعالى لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین یا رب العالمین. ناظرین، سلسلے سیرت امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بیان میں گزشتہ مرتبہ ہم نے سنا تھا کہ ابرہہ خانہ کعبہ کو ڈھانے کے ناپاک ارادے سے مکہ کی طرف سفر کرتا ہے اور وہ سفر کرتے ہوئے وادی محصر یا وادی محسب تک پہنچ جاتا ہے. اس حوالے سے عبد المطلب کے ساتھ گفتگو ہوتی ہے. یہ باتیں بھی ہم نے اللہ کے نبی کی سیرت کے حوالے سے سنی. اب آج ہم وہاں سے بات کو آگے بڑھائیں گے. عبد المطلب نے سرداروں کے ساتھ خانہ کعبہ میں جا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اس گھر کی حفاظت فرمائے اور اس بستی کے لوگوں کی بھی حفاظت فرمائے. اب اس کے بعد قریش نے 100 اونٹوں کو ان کے گلے میں قلادے، یعنی جب جانور کو قربان کرنے کے لیے عمرہ کے وقت میں، اس دور کے اندر حج کے وقت میں جو ہدی کے جانور ہیں، قربانی کے جانور ہیں، ان کے گلوں میں پٹے ڈالے جاتے تھے تاکہ یہ نمایاں ہو جائے کہ یہ قربانی کے جانور ہیں، اور وہ شاعر اسلام میں سے ہوا کرتے تھے نبوت کے بعد بھی. تو 100 اونٹوں کے گلوں میں انہوں نے قلادے باندھ کر چھوڑ دیے تاکہ ابرہہ اور اس کا لشکر ان ہدی کے جانوروں کے ساتھ، اللہ کی راہ میں چھوڑے ہوئے قربانی کے لیے جانوروں کے ساتھ کوئی بدتمیزی اگر یہ کرتے ہیں، دست درازی کرتے ہیں ان جانوروں کے ساتھ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے اس کا انتقام لے. یہ ان کی سوچ تھی، یہ ان کی فکر تھی کہ اللہ کے جو لیے قربان ہونے والے ہدی کے جانور ہیں اس کے ساتھ دست درازی کرنا گویا کہ اللہ تعالیٰ کے انتقام کو دعوت دینا ہے. اس حوالے سے انہوں نے ان سے جو بن پڑ سکتا تھا وہ انہوں نے کیا، اتنی بڑی طاقت کے بالمقابل. لہذا بعد اس کے آپ دیکھیں کہ اس وادی محسب یا وادی محصر سے صبح سویرے ابرہہ اور اس کا لشکر تیار ہوتا ہے، اور اس وقت جو ہے وہ نفیل بن حبیب یہ شخص اس وادی میں آتا ہے اور ہاتھی کے کان پکڑتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ تو بیٹھ جا، یا تو جہاں سے آیا ہے وہاں واپس چلا جا، تو اس وقت حرمت والے شہر میں ہے. بہرحال ہاتھی بیٹھ گیا. اس کے بعد اس کو لاکھ اٹھانے پر بھی وہ اٹھنے کو تیار نہیں. اس کو انکس، جس سے قابو میں کیا جاتا ہے ہاتھی کو، جیسے جانوروں کو قابو میں کرنے کے کچھ طریقے ہوتے ہیں، جیسے گھوڑے کے اوپر اگر گھوڑ سوار ہے تو وہ جو ہے وہ چابک کے ذریعے سے یا چھڑی کے ذریعے سے جانوروں کو قابو کیا جاتا ہے، تو ایسے ہی ایک لوہے کا اسلحہ یا اوزار ہوتا ہے جس سے ہاتھی کو قابو کیا جاتا ہے. اس کو مار مار کر لہو لہان کر دیا گیا، مگر یہ ہے کہ وہ اٹھنے کو تیار نہیں. اس کو اگر دائیں جانب، بائیں جانب، شام کی طرف، یمن کی طرف دوڑایا جاتا ہے، دوڑنے کے لیے تیار ہے، مگر خانہ کعبہ کی طرف آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں. ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ نفیل بن حبیب کا یہ معاملہ ہو
کہ اس نے ہاتھی کے کان پکڑ کے جو کچھ کہا. سرداران قریش عبد المطلب میں خانہ کعبہ میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگی ہوں. اسی طریقے سے عبد المطلب نے جو کچھ بھی بین السطور کے اندر ابرہہ کے سامنے باتیں رکھی جس کے اندر اس کے لیے وارننگ تھی کہ وہ اپنے اس ناپاک ارادے سے باز آ جائے، یہ تمام کوششیں جتنی کچھ ان کی طاقت تھی اس کے لیے وہ کر گزرے. اور یہی تعلیم اسلام ہم کو دیتا ہے. جب بھی انسان کسی برائی کو دیکھے، کسی شر کو دیکھے، تو ایک مسلمان کی یہ شایان شان نہیں ہے کہ اس برائی کو دیکھ کر وہ خاموش رہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَمَنْ رَأَىٰ مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْ بِيَدِهِ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ ذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ. تم میں سے جب کوئی انسان کسی برائی کو دیکھے تو اللہ نے اگر اس کو طاقت دی ہے، کنڈیشن ہے، اللہ نے اس کو طاقت دی ہے تو ہاتھ سے روکے. اگر اس کے پاس طاقت نہیں ہے، وہ دیکھتا ہے کہ میں اس برائی کو نہیں روک سکتا، میرے پاس اتنی طاقت نہیں ہے، تو اس وقت اپنی زبان سے برا کہے، اس برائی کے خلاف آواز اٹھائے. اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتا تو کم سے کم دل میں برا جانے، اور یہ ایمان کا کم سے کم درجہ ہے. لہذا کم سے کم کسی برائی کے خلاف ہم نے اپنی زبان کو کھولا، ہمارا نام تو رجسٹر ہو. جنگل کے اندر آگ لگی تھی، اور جنگل کی آگ، اس کو جنگل کی آگ کہتے ہی اس لیے ہیں کہ وہ بڑی تیزی کے ساتھ میں جو ہے وہ پھیلتی چلی جاتی ہے. لہذا یہاں پر آپ دیکھیں ابھی جو ایمیزون کے جنگلات میں آگ لگی تھی، کتنی بھیانک آگ، کتنے جانوروں کو اس کے ذریعے سے نقصان پہنچا. تو جنگل کی آگ بڑی تیزی سے پھیلتی ہے. تو لہذا کہانیوں کے اندر یہ آتا ہے کہ اس جنگل کی آگ کے اندر ایک چڑیا اپنی چونچ میں پانی لے کر اس میں ڈالتی تھی. کسی نے پوچھا کہ کیا تو اس جنگل کی آگ کو بجھا لے گی؟ اس نے کہا کہ مجھے پتا ہے کہ میں اس جنگل کی آگ کو بجھا نہیں سکتی، مگر میں چاہتی ہوں کہ جب بھی تاریخ لکھی جائے تو میرا نام آگ بجھانے والوں کے اندر لکھا جائے. ہمارا ایمان ہے کہ ہمارے ہر عمل کو لکھا جاتا ہے، ریکارڈ پہ لایا جاتا ہے. اس حوالے سے ایک مسلمان کسی برائی کو دیکھے اور خاموش رہے، اپنی زبان سے کچھ نہ کہے. اللہ نے طاقت دی ہے تو طاقت سے نہ روکے، اور کم از کم نہ اس کے پاس بولنے کی ہی طاقت ہے تو کم سے کم دل ہی میں انسان برا جانے. تو لہٰذا قریش نے ابرہہ کو جس قدر روک سکتے ہیں روکنے کی کوشش کی. اس کے بعد جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ ہاتھی کبھی دائیں ہیں، کبھی بائیں ہیں، کبھی شام ہے، کبھی یمن ہے، ہر طرف بھاگنے کو تیار ہے یہ ہاتھیوں کا لشکر، مگر وہ خانہ کعبہ کی طرف ایک انچ آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں. اسی منظر کے اندر تمام قریش جو ہے وہ پہاڑیوں کے اوپر سے یہ منظر کو دیکھ رہے تھے. لہذا اللہ تعالیٰ نے سمندر کی جانب سے ابابیل پرندے اللہ رب العزت نے ان کو بھیجا. اس کا ڈسکرپشن آپ کو تفسیر کی کتابوں کے اندر مل جائے گا. لہذا وہ اپنے چونچ کے اندر اور اپنے دونوں پنجوں کے اندر کنکر، اس کنکر کی شرح بھی آپ کو مل جائے گی، من سجیل، جس کے اندر مٹی اور کنکر دونوں کے مشرن سے یہ بنائے ہوئے جو ہے وہ سجیل، اس کو اپنے دونوں جو ہے وہ پنجوں کے اندر اور چونچ کے اندر لے کر وہ ابرہہ کے لشکر کے اوپر پھینکتے تھے. اور بالکل اس کی ایسی بارش ان پرندوں نے کر دی، لہذا جو ہے وہ جس کسی کو یہ لگتا، چاہے وہ جانور ہو چاہے وہ انسان ہو، وہ اس قدر اس سے زخمی ہوتا کہ اس کی تکلیف کو اس زمانے کے اندر جو شعراء نے اپنے اشعار کے اندر نقل کیا ہے. لہذا اس وقت کے جو لٹریچر کے اندر، شاعری کے اندر، خطیبوں کے خطبے کے اندر اس کے حوالے ہم کو مل جاتے ہیں. کس کس طریقے سے یہ ہلاک ہوئے اس کی تفصیلات ہم آگے دیکھیں گے. لہذا کوئی تو یہ ہوا کہ فوری طور پر ہلاک ہوا، اور کوئی یہ ہے کہ اس کے جسم کے اعضاء گر جاتے تھے، اور چہار سمت کے اندر یہ پھیلتے ہوئے پوری لاشوں کا ایک انبار تھا جو لشکر لے کے آیا تھا ابرہہ. تو لہٰذا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو نشان عبرت بنا دیا. اور آپ دیکھیں کہ یہ واقعہ اس مقام تک، اس واقعے کے ہونے سے پہلے، ابابیل پرندوں کے آنے سے پہلے،
اس کے اوپر نگاہ کو گاڑے ہوئے تھے تمام کے تمام عرب کہ اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا۔ اسی طریقے سے ایرانی طاقتیں، رومی طاقتیں، حبشہ کی طاقتیں اس کے اوپر نگاہ گاڑے ہوئے تھیں کہ کیا ہوگا۔ گویا کہ آپ اندازہ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی دنیا کے اوپر اس واقعے کے ذریعے سے ایک رعب قائم کر دیا۔ لہذا اس وقت کے جو بھی حالات ہیں اس کو جو نقل کیا گیا ہے ان میں سے چند اشعار کو ہم دیکھتے ہیں۔ نفیل بن حبیب کے یہ شعر ہیں، وہ کہتا ہے عین المضر والالہ الطالب، عین المفر والالہ الطالب والاشرم المغلوب غیر الغالب، کہ کوئی جائے فرار نہیں ہے، کوئی بھاگنے کی جگہ نہیں ہے۔ اور یہ شاعر اس وقت اس واقعے کا چشمدید گواہ ہے، اس واقعے کو اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اپنے کانوں سے سنا ہے۔ یہی وہ شخص ہے جس نے ہاتھی کا کان پکڑ کر کہا تھا کہ تو بیٹھ جا، تو اللہ تعالیٰ کے اس وقت محترم شہر کے اندر ہے۔ یہ وہی شاعر ہے جو اس واقعے کا چشمدید گواہ ہے۔ کہتا ہے کہ آج کوئی جائے فرار نہیں ہے، کوئی بھاگنے کی جگہ نہیں ہے، جو لشکر تتر بتر ہو کر بھاگ رہا تھا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب تعاقب کے اندر ہو، جب اللہ پیچھا کر رہا ہو، اس وقت کوئی بھاگنے کی جگہ نہیں ہے، کوئی جائے پناہ نہیں ہے۔ اور ابرہا، جس کا نام الابرہا اشرم مغلوب ہوا اور غالب نہیں ہو سکا۔ ردینا یہ ایک شخصیت کا نام ہے جس کو مخاطب کر کے شاعر کہتا ہے ردینا لو رائتی ولا تریہی، کاش کہ تو اس منظر کو دیکھتی اور اللہ کرے کہ تو ایسا منظر نہ دیکھے۔ لدا جنب المحسب ما رائنا، اور میدان محسب اس جگہ کے اوپر جو منظر دیکھا ہے ہم نے، وہ تو منظر کبھی نہ دیکھے، کاش کہ تو دیکھتی اور کبھی نہ دیکھے جو منظر ہم نے وادی محسر یا وادی محسب کی طرف دیکھا ہے۔ حمدت اللہ اذا ابصرت طیرا وخفت حجارتا تلقى علینا، میں اللہ کی حمد بیان کر رہا تھا، میں اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا، اور میں پرندوں کو آتے ہوئے دیکھتا تھا، اور اس بات سے بھی ہم لوگ ڈر رہے تھے کہ کہیں کوئی کنکر ہمارے اوپر نہ گر جائے۔ فَقُلُّ الْقَوْمِ يَسْأَلُوا عَنْ نُفَيْلٍ كَانَ عَلَيَّ لِلْحَبْشَانِ دَيْنًا، اور حبشہ کی قوم کا ہر آدمی میرے تعلق سے باز پرس کر رہا تھا، میرے بارے میں پوچھ رہا تھا، ایسے جیسے میں ان کا کوئی مقروض ہوں، ایسے جیسے میں نے ان سے کوئی قرض لیا ہے، اور وہ میرا پتہ اس لیے پوچھتے تھے کہ ہمیں یہاں سے باہر نکلنے کا راستہ بتاؤ، اور ان کے لیے کوئی راستہ نہیں تھا۔ یہ ہے منظر جو تاریخ میں ریکارڈ ہوا ہے۔ لہٰذا یہ واقعہ اتنا مشہور ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر سورہ فیل نازل کی۔ اس کے بعد ان کی جو جنتری بنی اسی واقعے کے اعتبار سے وہ اپنے واقعات کو یاد رکھتے تھے۔ نمبر 2، ان کی شاعری کے اندر، ان کی پوئٹری کے اندر اس کو ایک مثال کے طور پر پیش کیا گیا۔ یہ واقعہ ضرب المثل بن گیا۔ بھرمار ملے گی آپ کو اس واقعے کی ان کی پوئٹری کے اندر اور ان کے خطیبوں کے خطبات کے اندر۔ اسی کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی کے احادیث میں اس کی بہت سی مثالیں ملتی ہیں۔ مثال کے طور پر، چونکہ سیرت میں تو ہم دیکھنے ہی والے، مگر یہاں پر ایک مثال ہم سنتے ہوئے ہی چلیں۔ لہٰذا ایک مرتبہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرنے کے بعد واپس آتے ہیں مدینہ کی طرف 6 ہجری کے اندر، صلح حدیبیہ جب ہوتی ہے، عمرہ کرنے کے لیے اللہ کے نبی مکہ کی طرف آتے ہیں، اور حدیبیہ کے مقام پر آپ کو روک دیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس مقام کے اوپر پڑاؤ کیے ہوئے ہیں وہاں سے اٹھنا چاہتے ہیں، اونٹنی آگے بڑھنے کو تیار نہیں، 1 انچ آگے بڑھنے کو تیار نہیں۔ اس وقت صحابہ کرام کہتے ہیں، بخاری میں روایت موجود ہے، صحابہ کرام کہتے ہیں کہ کسوہ اڑ گئی۔ کسوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کا نام ہے۔ تو صحابہ کرام نے کہا کہ کسوہ اڑ گئی، آگے بڑھ نہیں رہی ہے، اڑ رہی ہے یہ۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ما حل آتی تل کسوہ ما ذاک لہا بے خلقن ولیکن حبسہا حابس الفیل، کسوہ اڑی نہیں ہے، نہ ہی کسوہ کی یہ عادت ہے کہ وہ اڑ جائے، نہ کسوہ اڑی ہے نہ اس کی عادت ہے،
بلکہ کسوا کو اس ہستی نے روک لیا جس نے ہاتھی کو روک لیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کا ریفرنس دیا۔ یہ تو ایک مثال ہے، اللہ کے نبی کی احادیث میں اس کی کئی مثالیں ہم کو مل جاتی ہیں۔ ایسے ہی اس زمانے کی شاعری کے اندر، اس زمانے کے خطبات کے اندر یہ واقعہ ہم کو مل جاتا ہے، اور تاریخ میں یہ واقعہ ایسا ریکارڈ ہو گیا کہ اس سے عربوں نے اپنی جنتری بنائی، اپنا کیلنڈر بنایا۔ لہذا اگر ہم اس صورت کو سامنے رکھیں، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا نہیں دیکھا آپ نے؟ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیسا کیا آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ؟ الم یجعل کیدہم، کیا نہیں کر دیا ان کی چالوں کو، ان کی سازش کو؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، اللہ تعالیٰ نے ان کی چالوں کو، ان کی کانسپریسی کو، ان کے شڑینتر کو اللہ تعالیٰ نے ناکام اور نامراد نہیں کر دیا، رسوا نہیں کر دیا، نیچا نہیں کر دیا؟ آپ نے نہیں دیکھا؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ابابیل پرندوں کو بھیجا، طیرن ابابیل ترمیہم بحجارۃ، ان کے اوپر وہ پتھر پھینکتے تھے، من سجیل، سجیل میں سے، فجعلہم کعصف معقول، اور وہ ایسے ہو گئے جیسے کھائی ہوئی بھس۔ جانور جب چارہ کھا لیتا ہے تو جو بھس پڑی رہتی ہے، اسی طریقے سے وہ لوگ چہار طرف جو ہے وہ وادی محسب کے بعد جو ہے وہ پڑی تھی، ان کی بکھری ہوئی تھی لاشیں۔ یہ تھا منظر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت کرتے ہوئے یہ واقعہ رونما ہوا، اور اس وقت ہوا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا یہ وقت قریب ہے، اور اسی بنیاد کے اوپر اس کو اللہ کے نبی کی نبوت اور رسالت کے ظہور کی اور نبوت کی علامتوں میں سے ایک بڑی علامت قرار دیا گیا۔ اس میں بہت سی عبرتیں ہیں۔ نمبر ایک، اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کی فضیلت، اس کا شرف اور اس کی شان وہ ظاہر ہوتی ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، ہر مسلمان کے دل کے اندر اللہ کے اس گھر کے لیے محبت ہے اور ہونی چاہیے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس محبت میں اضافہ بھی ہونا چاہیے، اس لیے کہ صحابہ کرام کو اللہ کے گھر سے بڑی محبت تھی۔ جب وہ ہجرت کر کے گئے تو انہیں اللہ کے گھر کی بڑی یاد آتی تھی، ان کا جی بہت مچلتا تھا اس کے طواف کو کرنے کے لیے۔ لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا جب ذکر کیا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہم حبب الینا المدینہ کحبنا مکہ، اے اللہ ہمارے لیے مدینہ کو ایسا ہی محبوب بنا دے جیسا تو نے ہمارے لیے مکہ کو محبوب بنایا۔ تو صحابہ کرام بڑی محبت کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے اس شہر سے، چونکہ یہ محترم شہر ہے اور شاعر اسلام اس کے اندر موجود ہے، اور اسی طریقے سے یہ اللہ کا گھر جہاں پر ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نماز کے برابر ہے۔ لہذا اس کے ذریعے سے اللہ کے گھر کی فضل، اس کا شرف، اس کی عظمت کا اظہار ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اہل کتاب میں سے نصارہ اور یہود اللہ کے اس گھر سے حسد کرتے تھے، آج بھی کرتے ہیں، لہذا جو ہے وہ اس کے ذریعے سے اللہ کے گھر سے ان کا حسد ظاہر ہوتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ مقدس مقامات کی حفاظت کے لیے جذبہ قربانی اور ایثار، جو قریش نے اپنے حد المقدور، جس قدر اللہ تعالیٰ نے ان کو طاقت دی تھی، انہوں نے بھرپور کوشش کی اللہ تعالیٰ کے اس گھر کے لیے۔ لہٰذا ہر مسلمان کے گھر میں اللہ تعالیٰ کے اس گھر کے لیے، مسجد نبوی کے لیے، مسجد اقصیٰ کے لیے اس کے دل کے اندر جذبہ قربانی ہونا چاہیے اس کی حفاظت کے لیے۔ لہٰذا بقول اقبال، دنیا کے بت قدوں میں وہ پہلا گھر خدا کا، ہم اس کے پاسباں ہیں وہ پاسباں ہمارا۔ گویا کہ یہاں پر یہ گھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا، گویا کہ اس کا تقدس، اس کی پائمالی کو لے کر جو ہے وہ ایک مسلمان کے دل کے اندر جو ہے وہ کراہیت ہونی چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے لیے محبت ایک مسلمان کے دل کے اندر ہونی چاہیے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ قرب قیامت کچھ مناظر سامنے آنے والے ہیں۔ وہ مناظر کیا ہیں کہ یہود اور اہل مجوس کا جو وطن ہے ایران، جس کو ہم کہتے ہیں، ظاہر سی بات ہے ان کے درمیان
قرب قیامت ایک ٹائپ ہو جائے گا، ایک الائنس ان کا ہوگا۔ اللہ کے نبی نے بہت سی پیشن گوئیاں کی ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب دجال کا ظہور ہوگا تو 70,000 یہودی ایران سے نکلیں گے، جس کا پرانا نام اصفہان ہے۔ اللہ کے نبی نے اس حدیث کے اندر اصفہان کا ذکر کیا۔ اس ایران سے 70,000 یہودی نکلیں گے، اور اللہ کے نبی نے اس چادر کو بھی بتایا جس کو وہ اوڑے رہیں گے، ان کی نشانی بتائی، اور وہ ایران سے نکلنے والے جو یہود ہوں گے وہ دجال کے ساتھی بنیں گے۔ تو دجال کے ظہور کے وقت میں ایک الائنس ہے جو یہود اور ایران کے مابین ہوگا، اور اس کے تحت جو ہے وہ، چونکہ یہود کا ایک دعویٰ ہے کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ مدینہ کے اندر ان کی بستیاں تھیں، اسی طریقے سے شام کے اندر ان کی بستیاں تھیں، اسی طریقے سے یہ جب عرب کے اندر آ کر آباد ہوئے تھے جزیرہ نما عرب کے اندر، تو گریٹر اسرائیل کا جو نقشہ انہوں نے بنایا ہے اس کے اندر مصر ہے، اس کے اندر فلسطین شام ہے، اس کے اندر عراق ہے، اور اس کے اندر جزیرہ نما عرب کا بھی حصہ ہے جس کے اوپر ان کا دعویٰ ہے، اور یہاں تک وہ گریٹر اسرائیل کو لے جانا چاہتے ہیں۔ یہ ان کا سپنا ہے، یہ ان کا خواب ہے، اور اس کے اوپر وہ محنت کر رہے ہیں، اور اپنے اس خواب کی تکمیل کے لیے وہ ایران کو اپنے ساتھ شامل کریں گے۔ اور اس حوالے سے ایران کو اس سے کیوں دلچسپی ہے؟ ایران مسجد نبوی کے اوپر قابض ہونا چاہتا، اور بالخصوص بقی کے قبرستان کے اوپر، اور ان کے یہاں پر یہ بات ہے کہ صحابہ کرام کی شان میں جس طرح کی گستاخی وہاں پائی جاتی ہے، ان کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی کے بعد خلافت کا استحقاق علی بن ابی طالب رکھتے تھے رضی اللہ عنہ، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وہ غاصب خلافت ہے۔ اس اعتبار سے ان کی وہ قبروں سے نکال کر ان کے اوپر حد جاری کرنے کا ناپاک ارادہ رکھتے ہیں، بقی کے قبرستان سے معاذ اللہ صحابہ کرام کو نکالنے کا ناپاک ارادہ رکھتے ہیں۔ مسلمان کو سمجھنا چاہیے کہ وہ کہیں نادانی میں جوش میں ہوش کھو بیٹھے، اور اس وقت کے اندر عربوں سے نفرت کے جنون کے اندر، کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نفرت تجھے اندھا بنا دیتی ہے، کسی کی محبت تجھے اندھا بنا دیتی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ دجال کے ساتھ دینے والے ہو جائیں اور حرم کے دشمن بن جائیں نادانی کے اندر، اور شیطان کے بہکاوے میں آ کر وہ ایران کا ساتھ دے بیٹھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی پناہ میں رکھے کہ یہ تمام مناظر جو قرب قیامت آئیں گے، ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ایک مسلمان کے دل میں اللہ کے گھر کے لیے محبت ہونی چاہیے، مسجد نبوی کے لیے محبت ہونی چاہیے، مسجد اقصیٰ کے لیے محبت ہونی چاہیے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کے گھروں کی حفاظت یہ مومن کے دل کے اندر اس کے لیے ایثار اور قربانی کا جذبہ ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے امام کاشانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ جو واقعہ پیش آیا ہے، یہ واقعہ قدرت الہی کی نشانیوں میں سے ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا مظہر ہے کہ جو بھی اللہ کے گھر کا دشمن بن جاتا ہے، خانہ کعبہ کا، مسجد نبوی کا، مسجد اقصیٰ کا، جو کوئی اللہ کے ان گھروں کا دشمن ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قہر اور ناراضگی کا یہ مظہر ہے۔ گویا کہ ایک مسلمان کو سوچنا چاہیے، اللہ کے گھر کو لے کر، خانہ کعبہ کو لے کر، مسجد نبوی کو لے کر اور مسجد اقصیٰ کو لے کر جو اہل کتاب کی عداوت ہے، کہیں وہ ان کے ساتھ شامل نہ ہو جائے۔ جس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ ابرہہ جب خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے نکلا ہے، جس نے اس کا تعاون کیا عربوں میں سے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ملعون قرار دیا، لعنتی قرار دیا، اور ان کے اوپر اہل عرب لعنت بھیجتے رہے تھے۔ لہذا ہر مسلمان کو اس کے لیے جو ہے وہ اپنے دل کے اندر اس کا احترام، تعظیم اور ضرورت اور وقت پڑنے کے اوپر اگر اس کی حفاظت کے لیے کسی قربانی کی ضرورت پیش آئے، اس کو لبیک کہنا چاہیے اور اپنے لیے سعادت سمجھنی چاہیے۔ لہذا اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کے جو متولی تھے، جب اللہ نے اپنے اس گھر کی حفاظت فرمائی تو ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے متولیوں کی بھی عزت میں اضافہ کر دیا، اور زیادہ عرب اب قریش کی عزت کرنے لگے، ان کا احترام کرنے لگے اور ان کی تعظیم کرنے لگے کہ وہ اللہ تبارک تعالیٰ جس نے اس کے گھر کی حفاظت کی ہے، یہ لوگ اس کے متولی ہیں، اس کی حفاظت کرنے والے لوگ ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ سورہ فیل کے فوراً بعد جو سورت ہے
وہ سورہ قریش ہے۔ اور جب اللہ کے نبی کی بعثت ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے سورہ قریش کو بھی نازل کیا، جو سورہ فیل کے فوراً بعد ہے۔ سورہ فیل اللہ کے گھر کے باہر کے دشمن، اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت فرمائی۔ اور اب قریش کیا کر رہے تھے؟ قریش نے وہاں پر بہت سے بت جمع کر دیے تھے۔ شرک، جو ابراہیم علیہ السلام شرک کے دشمن تھے، جنہوں نے شرک کو ختم کیا، جنہوں نے توحید کی دعوت دی، آج اسی کی طرف اپنے آپ کو منسوب بھی کرتے تھے۔ لات، عزا، ہبل، منات کی پرستش بھی کرتے تھے، اور شرکیہ بہت سی چیزوں کو انہوں نے ایجاد کر لیا تھا۔ لہٰذا اب سورہ قریش اللہ تعالیٰ نے جو نازل کی، اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے گویا بتایا کہ تم اچھی طرح اس بات کے گواہ ہو کہ جس اللہ تعالیٰ نے ابرہا کو، جو اس گھر کا خارجی دشمن تھا، باہر سے آنے والا دشمن تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو ملیا میٹ کیا۔ اب اگر تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو توحید کے پرستار ہیں، اسی کی دعوت دے رہے ہیں، ابراہیم کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، اگر تم نے ان کا راستہ روکا تو اللہ تعالیٰ تم سے بھی ایسے ہی نپٹے گا جیسے اللہ تعالیٰ نے ابرہا اور اس کے لشکر سے نپٹا تھا۔ اور پھر سورہ قریش جب نازل ہوئی تو یہ تو ایک پیشن گوئی تھی، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی کر دکھایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان مشرکوں کو ملیا میٹ کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے توحید کے اس مرکز کو سربلند کر دیا۔ لہٰذا دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہم اس کے پاسباں ہیں، یہ پاسباں ہمارا۔ اس حوالے سے آپ دیکھیں کہ واقع فیل جو ہے وہ نبوت کی ایک دلیل بن کر سامنے آیا۔ لہٰذا ولادت نبوی کا وقت بالکل قریب تھا، اور اس حوالے سے آپ دیکھیں کہ دو واقعات کو صرف ہم سامنے رکھتے ہیں کہ اہل کتاب میں سے بہت سے لوگ اللہ کے نبی کی بعثت کے منتظر تھے۔ آخر وہ کون سی بات تھی کہ سلمان فارسی کو راہب نے یہ بتلایا کہ آخری نبوت کے ظہور کا وقت بالکل قریب آ چکا ہے؟ اس نے وہ کون سی ایسی علامتیں دیکھی تھیں، وہ کون سی نشانیاں دیکھی تھیں جس کی بنیاد پر اس نے کہا کہ اب وقت بالکل قریب آ چکا ہے آخری نبی کے ظہور کا؟ اسی طریقے سے مکہ کے اندر ایک شخصیت تھی جس کا نام تھا امیہ ابن سلت۔ اس نے خانہ کعبہ کے اندر وہ بات کہی تھی جس کی شہادت اور اس کو پیش کیا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے۔ اس وقت آپ خانہ کعبہ میں تھیں کہ جو باتیں امیہ ابن سلت نے کہی تھیں، اس کے اندر اس نے یہ بات کہی تھی کہ آخری نبوت جس کا وقت قریب آ چکا ہے، انہوں نے حضرت زید ان سے مخاطب ہو کر کہی تھی کہ آخری نبوت کا وقت قریب آ چکا ہے، وہ یا تو تمہارے خاندان میں آئے گی یا ہمارے خاندان میں آئے گی۔ وہ یا قریش کے خاندان ہی میں سے آخری نبوت کے ظہور کا تذکرہ امیہ ابن سلت نے کیا تھا۔ اس حوالے سے ایسے بہت سے واقعات تھے کہ اس واقعے کے حوالے سے جنہوں نے پہچان لیا تھا کہ اس واقعے کے ہونے کے پشچات، اس کے بعد آخری نبی کا ظہور ہونے والا ہے، اسی طریقے سے ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس کو ظہور نبوت کی تمہید قرار دیا۔ اسی طرح اس کے اندر جو سبق بھی نہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، لہٰذا یہود کو، نصارہ کو، مشرکین کو اور ان کا ساتھ دینے والوں کو اس سے نصیحت حاصل کرنی چاہیے کہ اللہ اس گھر کا نگہبان ہے اور وہ اس کی حفاظت فرمائے گا، اور جو اس گھر کا دشمن ہوگا وہ اللہ کا دشمن ہوگا، وہ جبریل کا دشمن ہوگا۔ لہٰذا اسی کے ساتھ ساتھ واقع فیل عربوں کی تاریخ کے اندر ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہاں سے ایک نئی تاریخ کا آغاز ہوا، اور عربوں نے گویا کہ اپنی جنتری اسی سے اس کو محور بنا کر جو ہے وہ اس کو انہوں نے اپنے واقعات کو یاد رکھنا شروع کیا۔ لہٰذا ٹھیک اسی کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت ہوتی ہے، 50 یا 55 دنوں کے بعد جب یہ واقعہ رونما ہوا ہے، تو انشاءاللہ العزیز اس کے بعد ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کے واقعے کو انشاءاللہ العزیز تفصیل کے ساتھ میں پڑھیں گے۔ بس یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ سال عام الفیل کا 571 عیسوی ہے، تاریخ میں ریکارڈڈ بہت بڑا واقعہ ہے، صرف مسلمانوں کی تاریخ میں نہیں بلکہ اس وقت رومن ایمپائرز،
ایرانی تاریخ کے اندر یہ واقعہ، اس کی شہادتیں ان کے یہاں پر موجود تھیں، اور اسی سال میں 571 میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوتی ہے عیسوی اعتبار سے۔ لہٰذا اللہ کے نبی کی ولادت کے واقعے کو ہم انشاءاللہ اگلی قسط میں تفصیل سے سنیں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين